الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنے مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ دوستو برخوردار نوافل کا وقت، فرائض کا وقت، تو پھر رمضان المبارک جس میں نفل پڑھیں تو فرض کا ثواب، تو فرائض پڑھیں تو 70 گنا زیادہ فرائض کا ثواب، 70 گنا درجے زیادہ ہو جاتے ہو۔ اور خلوص جتنا بھی آپ عبادت میں شامل کرتے جائیں اس حساب سے بے انتہا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ اٹھو، اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اس کے بعد یا وارث ہو اللہ کے ناموں کا ورد، تو پھر آپ کی عمر میں برکت آئے گی، عمر دراز ہوگی۔ اگر صحت مند و تندرست رہنا چاہتے ہو تو باقاعدگی سے روزے رکھو۔ یورپ والے بھی وہ کچھ دن سال میں گاہے بگاہے اپنے پیٹ کو خالی رکھتے ہیں سارا دن صحت مند رہنے کے لیے۔ تو ہمیں تو اللہ نے عبادت کی شکل میں فرائض میں شامل کر دیا ہوا ہے کہ اپنے پیٹ کو گاہے بگاہے، ایسے دن آتے ہیں کہ جہاں پیٹ ہم روزہ رکھتے ہیں، پھر ایک مہینہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں عمر میں برکت، عمر دراز اور صحت مند بندہ رہتا ہے۔ تو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو روزہ یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، روزے کا اجر خود اللہ اپنے ہاتھ سے ادا کرے گا، باقی تمام اجر فرشتوں کے ذریعے ادا کیے جائیں گے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے اس آدمی نے روزہ رکھا ہے کہ یا روزے کے بغیر ہے۔ باقی ساری باتیں لوگوں کے سامنے، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ ان باتوں کا دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، جس کی پھر جزا اللہ خود دے گا۔ تو دوستو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نرمی اختیار کرو، لیکن ہماری حکومت نے یہ دیکھیں عمران خان پر پابندی لگا دی ہوئی ہے، 15 دن کے لیے دہشت گردی کا خطرہ ظاہر کر کے ملنا جلنا سب کا بند کر دیا ہے۔ یہ رمضان میں اللہ نرمی کرتا ہے اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ نرمی اختیار کرو، لیکن یہ دیکھو کیسے ظالمانہ حکام جاری کر دیے ہیں۔ اسی لیے یہودی کہتے ہیں، علامہ اقبال اپنے اشعار میں کیا کہتے ہیں، وضع میں ہو نصارہ تو مدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں کہ یا دوسری یورپی باتوں میں مصروف ہیں؟ کھل کے نیٹ پر آ رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے کہنے سے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے کہ رمضان ہے، ہم دوسرے کے لیے کیوں زبان دراز کریں۔ تو لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی رمضان میں قرآن پڑھو، نوافل پڑھو، فرائض ادا کرو، ظلم چھوڑ دو۔ اسرائیل خانہ قبلہ اول جس کی طرف منہ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، اور مسلمانوں نے بھی، صحابہ نے بھی قبلہ اول پر انہوں نے مسلمانوں کا آنا جانا بند کر دیا۔ تو یہ ہے مسلمانیت۔ اللہ کے عذاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اب آپ پر بیماریوں کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں اللہ کے عذاب آپ پر آ جائیں۔ اگر اتنی سختی آپ نے مسلمانوں پر کر دی ہے تو فلسطین والوں کے لیے آنکھیں بند کرتی ہوئی ہیں، یہ آپ عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔
تو دوستو اٹھو، ہم اپنا حق ادا کریں، ہم دعا کریں ان کے لیے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔